میری بیٹیاں جوان ہوئیں تو میں نے محلے کے حالات دیکھ کر کالج جانے کے لیے ان کو رکشہ لگا دیا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ رکشہ ایک عورت چلاتی تھی، لیکن میری بیٹیاں کالج سے واپس آتی تو کہتی اماں پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ ایک دن میں کالج گئی تو معلوم ہوا میری بیٹیاں تو کالج ہی نہیں آتی۔ ایک دن بڑی بیٹی کی جگہ میں نقاب اوڑھ کر رکشے میں بیٹھی تو جان نکل گئی، کیونکہ آدھے راستے میں رکشہ روک کر وہ عورت مجھے میری بیٹی سمجھ کر میرا نام ناصرہ ہے اور آج میں ایک ماں آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ بھلا وہ عورت کیسے سکون سے رہ سکتی ہے جس کی 2 جوان بچیاں ہوں اور سر پر کسی مرد کا سایہ تک نہ ہو؟ شاید سکون میری قسمت میں ہی لکھا نہیں گیا۔ پہلے امی ابو نہ رہے تو بھائی کے در پہ پڑی رہی، جو ہمیشہ بھابھی کی زبان بولتا۔ بھابھی مجھے بھائی کے سامنے مارتی پیٹتی بھی تو بھی وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ناصرہ کی غلطی ہوگی، ورنہ میری بیوی کہاں کچھ غلط کر سکتی ہے، اور اسی بات میں وہ غلط پہ غلط کرتی گئی۔ جب میں بڑی ہوئی تو ان کے گھر کا سارا کام میرے ذمہ تھا، کوئی بھی تکلیف ہوتی مجھے وہ کام کرنا ہی کرنا تھا، اس کے بغیر راہ فرار کوئی نہیں تھا۔ میں صبح فجر کے وقت اٹھتی، بھینسوں کا کام کرتی، چارہ ڈالتی، وہاں سے گوبر اٹھا کر ڈھانپتی، پھر دودھ کا سارا کام، پھر ناشتہ، بچوں کے کپڑے استری کرنا، صفائی، دوپہر کا کھانا، بچوں کو شام کا کھانا، رات کی چائے اور پھر کچن صاف۔ ان سب میں مجھے تقریباً 12 بج جاتے اور پھر صبح 4 بجے اٹھ کر وہی روٹین۔ کبھی کبھی تو میں سسک کر رو دیتی، کیونکہ زندگی بہت اذیت دینے لگی تھی۔ بھائی نے 1-2 مرتبہ میری شادی کی بات کی، مگر بھابھی ہر بار ٹال کر کہہ جاتی کہ ابھی تو بچی ہے، یہ گھر سنبھالا نہیں جاتا تو شادی کے بعد کہاں سسرال کو سنبھال سکے گی۔ بھائی اس بات پر اسبات میں سر ہلاتے اور خاموش ہو جاتے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی بھائیوں والا پیار یا مان نہیں دیا تھا۔ گھر واپسی پر میں بس ان کی شکل دیکھتی رہتی کہ اب وہ مجھ سے پیار کریں گے یا تب، مگر وہ اب تب کبھی نہیں آیا۔ انہیں تو بھول چکا تھا کہ کوئی بہن بھی ہے یا اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی مجھ پر عائد ہیں، مگر نہیں، زندگی کی تمام تلخیاں مجھے اکیلے ہی کاٹنی تھیں۔ ایک روز بھابھی بھی اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور بھابھی کا چھوٹا بیٹا گھر پہ تھا۔ میں حسب معمول سارے کام کر کے جیسے ہی فارغ ہوئی، وہ بچہ چارپائی سے گر گیا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ میں گھبرا گئی، جلدی جلدی اس کے سر پہ کپڑا باندھا۔ اسی وقت بھابھی اور بھائی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے یہ حالت دیکھ کر گھر پہ طوفان مچا دیا۔ بھائی اسے جلدی سے ساتھ والے کلینک لے کر گئے اور بھابھی رو رو کر اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ مجھے یہ بہت برا لگا کہ بچہ اچھا بھلا ٹھیک ہے، سانس لے رہا ہے، تو پھر ماتم کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہی بات میں نے بھابھی سے بول دی۔ بھابھی منا ٹھیک ہے، ایسے تو مت روئیں۔ بس یہ جملہ مجھے وہاں لے گیا جہاں کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ بھابھی نے اپنا ماتم چھوڑ کر مجھے خود کے وجود پر رونے کی وجہ دے دی۔ اس دن اس عورت نے مجھے بہت پیٹا، اتنا کہ پورے جسم پر نیل پڑ گئے اور پوری رات میں دکھتے بدن کے ساتھ روتی رہی۔ بچہ تو 2-3 دن تک تندرست ہو گیا، مگر میرے دل پر جو زخم لگے وہ ساری عمر ویسے کے ویسے ہی رہے۔ بھائی آئے تو بھابھی نے انہیں بھی میری شکایت لگائی، مگر اس نے خود سے تبدیل کر کے ارشد دیکھیں آپ کی بہن کیا کہتی ہے، میں ماں ہوں۔ میں رو رہی تھی بچے کے لیے اور مجھے کہنے لگی بھابھی بس کر دے یہ ڈرامے، اگر وہ مر بھی جاتا تو کیا ہو جانا تھا، آپ نیا پیدا کر لیتی۔ اس جملے نے بھائی کا خون بھی کھلا دیا اور اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، نہ کوئی فرار نہ ہی کوئی ہمدرد۔ اگلی صبح میں ویسے ہی نیم غشی کی حالت میں فرش پر لیٹی تھی جب بھابھی نے آ کر اٹھایا۔ اٹھو مہارانی، ناشتہ کون بنائے گا؟ بس اسی جملے کی کسر باقی تھی۔ بمشکل ہمت کرتے میں بازوؤں کے بل اٹھی اور خود کو گھسیٹتے ہوئے واش روم تک لے گئی۔ اگلی 5 منٹ بعد میں چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں بنا رہی تھی جب مجھے چکر آیا اور میرا بازو توے پر لگ کر بری طرح جھلس گیا۔ وہاں بھی کوئی تھامنے والا نہیں تھا، الٹا بھابھی کے طعنے شروع ہو گئے کہ ڈرامے کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ میرا پل پل وہاں اذیت میں گزر رہا تھا اور اذیت حد سے زیادہ تھی۔ اس واقعے کو ہفتہ ہو گیا جب میں صحن میں بیٹھی گندم صاف کر رہی تھی، اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی، مگر بھابھی کا بتایا کام مجھے ہر حال میں کرنا ہی تھا۔ تب باہر ایک مالٹے بیچنے والا آیا۔
جس کی آواز سن کر میرا دل مالٹے کھانے کو للچا اٹھا۔ میں نے چپکے سے اندر دیکھا تو بھابھی سو رہی تھی۔ چپ چاپ تھوڑی سی گندم ایک برتن میں ڈالی اور باہر سے مالٹے خرید کر کھا لیے۔ وہ پھیری والا بالکل جوان تھا اور خوبصورت بھی تھا، مگر میرے سامنے جاتے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور ماہرانہ انداز میں مجھے مالٹے دیے۔ میں نے سوچ لیا تھا اس گھر میں رہنا ہے تو تھوڑی بہت چالاکی، جھوٹ اور مکاری سے ہی کام لینا ہوگا، ورنہ بھابھی تو میری ہڈیوں کا سرما بنا کر وہ بھی آنکھوں میں لگانے سے گریز نہیں کریں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ایک پرانے سے تھیلے میں کچھ گندم چھپا کر رکھ دی۔ اب روزانہ دوپہر کو چھپ کر مالٹے کھاتی۔ آہستہ آہستہ میری اس پھیری والے سے واقفیت بڑھتی گئی اور ہم میں دوستی ہو گئی۔ شاید میں ایسا کبھی نہ کرتی، مگر جتنی قید اور اذیت ناک میری زندگی کو بنا دیا گیا تھا، کہیں نہ کہیں تو مجھے قرار حاصل کرنا ہی تھا۔ اگر مجھے اچھا ماحول ملا ہوتا تو شاید میں ایسا کبھی نہ کرتی اور ایک اچھی زندگی گزارتی، مگر میری زندگی کو ہی گزارنے لائق نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اب بھابھی بھی مجھ سے اکتا گئی تھی۔ انہیں میرا کمرہ چاہیے تھا، بقول ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور ناصرہ کو اسٹور روم میں شفٹ کر دینا چاہیے۔ جہاں اتنی باتوں پر میں نے منہ سے بھاپ نہیں نکالی، وہاں چپ چاپ میں اسٹور میں شفٹ ہو گئی اور اسی کباڑ کو اپنا محل بنا لیا۔ اب میں باقی کام بھی کرتی تھی، مگر وہ سب اتنے محسوس نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اب احمد کے متعلق یہ سوچتی رہتی کہ پورا دن دنیا کے لیے پھیری لگاتا ہوگا، مگر میرے لیے وہ کسی شہزادے سے کم نہیں تھا جو ایک مقید شہزادی کو چھڑوانے آتا ہے۔ احمد کے امی ابو نہیں تھے، ایک بہن تھی میرے جتنی، اسے مجھ سے شادی پر کوئی رکاوٹ یا اعتراض نہیں تھا، جبکہ میرے پاس رکاوٹ اور اعتراض دونوں ہی بھائی بھابھی کی شکل میں موجود تھے۔ میں چاہ کر بھی انہیں اس کے لیے کبھی قائل نہیں کر پاتی اور نہ ہی بھابھی کبھی میری شادی ہونے دیتی۔ میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا اور کبھی واپس یہاں لوٹ کر نہ آنے کی قسم بھی کھا لی۔ بھائی اور بھابھی ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور میں گھر پہ اکیلی تھی۔ انہوں نے نہ مجھے شادی میں لے جانے کی ضرورت سمجھی، نہ ہی مجھے چاہت تھی، ان کے جاتے ہی اپنے 2-4 جوڑے میں نے ایک بیگ میں ڈالے۔ اماں میرے لیے 2 چوڑیاں چھوڑ کر گئی تھی۔ بھابھی کی الماری کی چابی کا علم تو تھا ہی، وہاں سے 2 چوڑیاں اٹھائیں اور باقی کچھ ضرورت کا سامان۔ اس دن دوپہر کے بجائے احمد بہت جلد صبح کے وقت ہی آ گیا تھا۔ میں چونکہ بھائی کے جاتے ہی تیاری کر کے بیٹھی تھی، بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپا اور چابی پڑوسیوں کو پکڑا دی کہ بھائی آئیں تو ان کو یہ دے دینا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، تو بتا دینا کہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ میری بات پر وہ ہمسائی ہکا بکا میری شکل دیکھتی رہ گئی، مگر میں آج خود کو بہت بہادر محسوس کر رہی تھی۔ ہر بات کو پس پشت ڈال کر احمد سے تھوڑا دور ہو کر چلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم دونوں اس کے چھوٹے سے گھر میں پہنچے جو بہت جلد میرا ہو جانے والا تھا۔ احمد کی بہن کا نام سائرہ تھا۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور میرے آنے سے پہلے ہی مزیدار سا کھانا تیار کر کے بیٹھی تھی۔ اس وقت مجھے اماں ابا کی بہت یاد آ رہی تھی کہ بھلا اپنا حق پانے کے لیے مجھے اس انتہا پر بھی جانا تھا۔ آخر خیر آنسوؤں کو حلق میں اتار کر کھانا کھایا اور ہم تینوں مل کر عدالت پہنچ گئے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور وہ ناصرہ جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، آج اپنے شوہر کی عزت بنے سر فخر سے اٹھائے کھڑی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں لگتا تھا، مگر آنکھیں چھپکتے ہی یہ سب ہو جائے گا اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھی، ایسی خوش کہ مجھے سچ مچ علم نہیں تھا کہ خوشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، روح کو سرشار کر دینے والی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی تھی، بہت پیاری۔ اب بھی میں وہ سب کام کرتی جو بھابھی کے گھر مجھے کرنے پڑتے تھے، مگر ان کاموں میں درد تھا، اذیت تھی، روح کو پل پل زخم لگتے تھے۔ لیکن جو کام میں اپنے گھر میں کر رہی تھی اس میں خلوص تھا، چاہت تھی، محبت تھی۔ سائرہ کو میں کچھ بھی نہ کرنے دیتی اور سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ بھی چند ہی دنوں میں میری گرویدہ ہو گئی تھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ سارا دن پڑھائی کرتی رہتی، اور صرف اتنا ہی نہیں، سرکاری اسکول میں بغیر ٹیوشن کے پڑھنے کے باوجود وہ ٹاپ پر تھی۔ اس نے میٹرک کر لی تو احمد سائرہ کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ابھی وہ چھوٹی لگتی تھی، مگر میں اس معاملے میں نہیں بولی، کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میرے بھائی میری شادی کرنا چاہتے تھے اور بھابھی نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ میں بھی چپ کر گئی کہ کہیں سائرہ میرے خلاف دل میں کوئی گرہ نہ لگا لے۔ اس کے امتحانات ہوتے ہی ہم نے ایک اچھی جگہ دیکھ کر سائرہ کی شادی کر دی۔ میں اب گھر میں
بالکل اکیلی ہوتی تھی، ہر وقت دل گھبراتا تھا، لیکن یہ تنہائی بھی خدا نے مجھے اپنی رحمتوں سے نواز کر ختم کر دی۔ میری 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھیں، دونوں میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث 1 گھنٹے کا فرق تھا، مگر جو بھی تھا میری تنہائی کا سہارا مل گیا تھا۔ بیٹیوں کے پیدا ہونے کی خوشخبری سن کر ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ احمد کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے جب ان کے ہاتھوں میں 2 ننھی کلیاں تھمائی گئیں۔ اسی خوشی میں وہ مٹھائی لینے باہر گئے تو کبھی نہیں لوٹے۔ ان کی عمر بس بیٹیوں کو دیکھ لینے تک ہی تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک انہیں کچلتا ہوا چلا گیا اور وہ اپنی آخری سانسیں سرد سڑک پر پڑے لے رہے تھے۔ اس ہسپتال میں ایک نرس ہمارے محلے کی تھی اور مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ خبر سن کر میرا ذہن ہی معاف ہو گیا اور اگلے 2 دن تک میں ہوش میں نہیں آئی۔ اسی نرس نے میری دیکھ بھال کی اور میری بچیوں کو سنبھالا۔ بہت مشکل وقت تھا وہ، اگر ابھی بھی سوچوں تو پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ جاتا ہے اور احمد کا ہنستا مسکراتا چہرہ مجھے دھاڑیں مار مار کر رونے پہ مجبور کرنے لگتا ہے۔ احمد کے بعد جینا بہت مشکل تھا، مگر اس بات کی ہمت مجھے اپنی بچیوں کی جانب دیکھ کر ملتی۔ جب ان کی شکلیں دیکھتی تو ادراک ہوتا کہ ان کے پیٹ بھی پالنے ہیں، سو چپ چاپ ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے صبح سویرے گھر سے نکل جاتی۔ احمد کے جانے کے بعد سائرہ 2 ہفتے میرے پاس رہ کر گئی، مگر پیچھے اس کا بھی گھر بار تھا۔ آخر وہ بھی کب تک مجھے دلاسا دیتی، اوپر سے وہ امید سے تھی، سو اسے اپنے سسرال جانا پڑا۔ پہلے چند مہینے تو میں نے ڈر ڈر کر گزارے۔ رات میں کئی مرتبہ اٹھ کر اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ دیکھتی، کہیں غلطی سے کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اگر چھت پر کبھی بلیاں بھاگتیں تو شور پیدا ہوتا، جس کے بعد میں پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی کہ آیا چھت پر کوئی تاک لگائے نہ بیٹھا ہو۔ دن کے اجالے میں بھی گھر کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، انہیں میں گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی کہیں کام کاج پر۔ ایک ہوتی تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر 2 بچیوں کا ساتھ بڑا کٹھن تھا۔ اپنی ماں کی 2 چوڑیاں جو میں گھر سے بھاگتے ہوئے اٹھا لائی تھی، قریب ہی ایک سنار کو بیچ دیں۔ وہ چوڑیاں اچھے وقتوں کی بنی ہوئی تھیں، جن کا مجھے اچھا خاصا معاوضہ مل گیا، جو میرے اس برے وقت کے لیے کافی تھا۔ گھر میں ضرورت کا ہر سامان تو موجود ہی تھا، بس کھانے پینے کی فکر تھی، سو میں ان پیسوں میں سے ہی سارا خرچہ پورا کرتی۔ اوپر سے سائرہ بھی وقتاً مجھے پیسے دیتی رہتی۔ وہ پیسے لینے کا میرا دل تو نہیں کرتا تھا، مگر جب تک بچیاں بڑی نہیں ہو جاتی تب تک مجھے گھر رہ کر ہی ان کا خیال رکھنا تھا۔ مگر مجبوری کا نام زندگی۔ میں نند کی مدد لینے پر شرم محسوس کرتی بھی تو اسے خودداری تک نہ پہنچنے دیتی۔ وہ وقت کھینچ تان کر گزرا، مگر گزر گیا۔ لوگوں کی ہزار باتیں، سینکڑوں گھورتی نگاہیں، جن کو جو بہتان ملتا بغیر ہچکچاہٹ کے مجھ پہ لگا دیتا۔ بچیوں کی ماں تھی، صرف چپ کر کے ہی زندہ رہ سکتی تھی، سو چپ رہی۔ جب بچیاں سال بھر کی ہوئیں تو اپنی گلی میں ہی ایک گھر کی صفائی کرنے لگی۔ دونوں بچیوں کو صبح سوتے چھوڑ کر میں جلدی سے سارا کام کر آتی اور واپس آ کر انہیں کھلا پلا دیتی۔ اس گھر میں بہت کم ملتا تھا، مگر میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا، بلکہ بہت زیادہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے جب بچیاں 3 سال کی ہوئیں تو اب ہمارا خرچہ بھی بڑھ چکا تھا اور گھر بیٹھنے سے بھی گزارا نہیں تھا۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں میڈم کی منت کر کے آیا کا کام کرنے لگی اور وہیں اپنی بچیوں کو بھی لے جاتی۔ ابھی چونکہ وہ چھوٹی تھی، پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی، لیکن سارا دن میری نظروں کے سامنے رہتی اور میں ان کا خیال کرتی۔ ایسے میں ان کے دماغوں میں بھی پڑھائی کی شدت داخل ہونے لگی۔ آیا کہ نوکری بھی ٹھیک تھی، سارا دن بچوں کا خیال رکھنا، لیکن اس اسکول میں تو میں ہر وقت اپنی بچیوں کا ہی خیال رکھتی۔ احمد کی خواہش تھی کہ ان کے بچے بہت زیادہ پڑھیں اور خود کو اس زندگی سے انکار کر پڑھے لکھے لوگوں کی زندگی میں شامل کریں۔ میری بچیاں بھی 4 سال کی ہو چکی تھیں۔ ایک روز میں ایسے ہی اسکول میں بچوں کو سنبھال رہی تھی، جب بھابھی وہاں آئی تب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی بھی یہیں پر پڑھتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا میری طرف آئی اور بھرے اسکول کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ لگا کر گالیاں نکالنے لگی۔ وہ بچوں کی بریک کا وقت تھا اور پورا اسکول میری اس بے عزتی کا گواہ تھا۔ بھابھی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ میری پچھلی ساری زندگی کو وہاں کھڑے تمام بچوں کے سامنے تار تار کر دیا۔ میری بچیاں بھی انہی سب بچوں میں کھیل کود رہی تھی۔ بھابھی کے تھپڑ لگاتے ہی میرے آس پاس آ گئیں۔ اس عورت نے مجھ پر جتنے الزام لگانے تھے لگا لیے، لیکن میری بچیوں کو دیکھتے ہی بفر کر انہیں بھی مارنے کو لپکی۔ لیکن شکر ہے اس تماشے کی خبر کسی نے میڈم کو کر دی، وہ خود ہی باہر آ گئی اور اس مزید بڑھتے
تماشے کو روک کر مجھے اور بھابھی کو اپنے دفتر میں بلا لیے۔ بھابھی نے وہاں بھی کوئی شرم یا لحاظ ملحوظ خاطر نہیں رکھا اور چلا چلا کر میری کردار کشی کرتی رہی، جبکہ میں چپ چاپ ایک جانب اپنی دونوں بچیوں کو لے کر کھڑی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، میڈم نے بھابھی کی بیٹی کو اسکول سے نکال دیا۔ اس کے مطابق وہ ایسی عورت کی بیٹی کو تعلیم نہیں دے سکتی جس کی ماں کو ہی کسی تعلیمی ادارے کی عزت کا خیال نہ ہو۔ ساتھ ہی مجھے بھی نوکری سے نکال دیا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتی تو میں خود ہی نوکری چھوڑ دیتی، مگر مجھے اپنی بچیوں کے لیے سر جھکانے کا باعث نہیں بننا تھا۔ میرے جاتے وقت میڈم نے مجھ سے معذرت کی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ درست تھی۔ بھلا اس آیا کو کیسے رکھتی جس کا پورے اسکول کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس عورت نے میرا سہارا چھین لیا، میری بچیوں کے حلق میں اترنے والے چھین لیے۔ اسے تو اور بہت اسکول مل جانے تھے اپنی اولاد کے لیے، مگر میرا اور میری اولاد کا کیا؟ واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے بس اسی طرح کے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ چپ چاپ گھر واپس آ گئی، لیکن یہی تو خدا کی قدرت ہے، جب آپ کے لیے ایک راستہ بند ہو رہا ہو تو دوسرا خود ہی کھل جاتا ہے۔ شام کو سائرہ مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوب آہو بھگت کی تھی، کیونکہ میری مرحومہ اماں کہتی تھی مہمانوں کو اپنی بساط سے بڑھ کر کھلاؤ تاکہ ان کے حصے کی برکت بھی تمہارے کھانے میں داخل ہو جائے۔ سو جتنے پیسے تھے ان سے جا کر میں کٹے کا گوشت لے آئی اور تندور سے روٹیاں بنا لائی۔ مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ کل ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے خود کیا تھا، سو یہ میری پریشانی کا حصہ نہیں تھا۔ بھابھی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری بات کا مان رکھیں تو سائرہ نے ایسی بات تو کبھی بھی نہیں کی تھی۔ سو میں نے بھی کہا، سائرہ بولو، آج تک تو تم نے ایسی تو کبھی اجازت نہ مانگی۔ بھابھی، آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے یا یقیناً لگے گا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا کہا کہ بلا وجہ پہلیاں مت بھجواؤ اور جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو، جس پر وہ دھیرے سے بولی، بھابھی آپ شادی کر لیں، میری نظر میں رشتہ ہے۔ سائرہ کی اس بات پر میں جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ بھلا احمد کے جانے کے بعد میں کسی اور سے شادی کی خواہش کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو سائرہ، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، مگر میں نے نہ ایسا کبھی سوچا ہے، نہ ہی مجھے کوئی خواہش ہے۔ میں نے خفگی سے کہا کہ مجھے حقیقتاً اس کی بات سے دکھ ہوا تھا۔ بھابھی، مجھے پتہ چلا آج جو کچھ اسکول میں ہوا۔ ادھر ایک کشتانی میرے محلے میں رہتی ہے، اپنے بچے کو اس کے پاس ٹیوشن چھوڑنے گئی تو اس نے بتایا، اسی لیے میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس چلی آئی۔ اب آپ کے میکے والے اسی شہر میں رہتے ہیں، بہت بار ان سے آپ کا ٹکراؤ بھی ہوگا، پھر ایسے میں اپنی بچیوں کو اچھی تربیت کیسے کر سکیں گی آپ؟ سائرہ کی بات میں دم ضرور تھا، مگر میں دوسری شادی کر کے اپنی بچیوں کے مستقبل کا خطرہ نہیں مول لے سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، مجھے اسی طرح رہنا تھا۔ سائرہ، تمہاری بات تو درست ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کبھی دوسرے شہر منتقل ہونے کا موقع ملا تو ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گی، لیکن مجھے معاف کر دو، میں تمہاری اس خواہش کا مان نہیں رکھ سکتی۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی اور گھر واپس چلی گئی، لیکن اگلی صبح وہ گھر دوبارہ موجود تھی۔ دیکھیں بھابھی، جب انسان اجلے دل سے کچھ کرنے کا عہد لیتا ہے تو قدرت اس کے لیے خود راستے بناتی ہے۔ میرے شوہر کو ان کے جاننے والوں نے ایک عورت کا کہا ہے جو ڈے کیئر میں بچوں کو سنبھال سکے، اسے وہی رہائش ملے گی اور تنخواہ بھی گزارا لائق ہے۔ مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوکری دوسرے شہر میں۔ اب آپ ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو دیکھیے گا مزید راستے بھی کھل جائیں گے۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی روز ہم دوسرے شہر میں تھے۔ اب تو بچیوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا اور اس نوکری کا تجربہ بھی تھا۔ میرے پاس تو بڑا سکھ رہا، روزانہ مائیں اپنے بچے صبح کے وقت چھوڑ جاتیں اور واپسی پر اپنے بچوں کو لے جاتیں۔ جو کچھ اپنے بچوں کے معاملے میں بہت حساس تھی، وہ اکثر مجھے ٹپ کے طور پر پیسے بھی دے جایا کرتی تاکہ ان کے بچوں کا زیادہ خیال رکھوں۔ رہائش بھی اچھی تھی، تنخواہ بھی اچھی تھی، صرف کھانے کا خرچ تھا، وہ بھی بھلا ہم اتنا کر لیتے تھے۔ آخر دن اچھے گزرنے لگے اور میں نے اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک روز میری دونوں بچیاں کچھ نہ کچھ بن کر ہی دم لیں گی۔ بلا شبہ میں پڑھی لکھی نہ تھی، مگر مجھے بہت شوق تھا اپنی بچیوں کو پڑھانے کا۔ روز شام کے وقت ان کے بستے کھلوا کر ان سے ہوم ورک کرواتی یا انہیں لکھتے ہوئے دیکھتی تو بے اختیار میری آنکھیں بھیگ جاتی اور احمد کی یاد ستانے لگتی۔ سب کہتے ہیں بیوہ ہے، جی لے گی، مگر میں
آپ سب کو بتاتی ہوں، بیوہ یا طلاق یافتہ دونوں کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر روز پل پل مرتی ہیں اور پل پل جیتی ہیں۔ بات بات پر انہیں اپنے ماضی کا کوئی نہ کوئی قصہ یا جملہ یاد آتا ہے۔ احمد کی اچانک موت پر تو میں بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی، مگر اب جا کر کچھ سنبھلی تو اپنی بچیوں کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ کر پھر سے اس کی یاد آتی۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری بچیاں کب بڑی ہو گئیں پتہ ہی نہ چلا۔ اس اسکول کے بعد میں نے ان کا داخلہ کالج میں کرا دیا۔ میں ابھی بھی وہیں کام کرتی تھی۔ احمد کا گھر میں نے سائرہ کو دے دیا تھا۔ میں کیسے اس کی چیز پر اپنا حق جماتی۔ اس کے شوہر نے بچیاں تو بڑی ہو گئیں، مگر میری تنخواہ صرف چند 100 روپے کے بڑھنے کے بعد وہیں کی وہیں تھی۔ ساتھ ہی اخراجات اور مہنگائی نے بھی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کالج وہاں سے دور تھا، سو میں نے ان دونوں کو ایک رکشہ لگوا دیا۔ رکشے کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ڈرائیور ایک عورت تھی جو بچیوں کو گھر سے لے جاتی اور گھر ہی آ کر اتارتی۔ کرایہ بھی اس عورت کا بے حد مناسب تھا۔ ان بچیوں نے کالج جانے کے بعد کبھی مجھ سے پیسے نہیں مانگے تھے۔ میں جب بھی انہیں پیسے دینے کی بات کرتی تو وہ کہتی کہ استانی ان سے پرچے چیک کرواتی ہے اور بدلے میں پیسے دیتی ہے، اسی لیے انہیں پیسے نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی بچیوں پر بہت فخر ہوتا، کیونکہ روز ہی وہ تھوڑے بہت پیسے مجھے لا کر دیتی تھیں۔ گھر واپسی پر ان کی کمر اور ٹانگوں میں بہت درد ہوتا تھا اور وہ آتے ہی سو جاتی تھی۔ پہلے چند دن تو میں نے تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن یہ تو روز کا معمول تھا۔ مجھے اب حیرت ہونے لگی کہ بھلا ایسی کون سی تھکاوٹ ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی اور 3 ماہ سے مسلسل ان کے سر چڑھی ہے۔ بچیاں پہلے جو تھوڑا بہت کام کر لیتی تھی، اب تو وہ بات بالکل ہی ختم ہو گئی۔ سارا دن بے ہوشی کی حالت میں نیند پوری کرتی رہتی۔ اوپر سے عجیب بات یہ تھی کہ 3 ماہ سے ان کی استانی کے پرچے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اور وہ روز انہیں کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتی تھی۔ اب مجھے پیسے والی بات پہ شک ہونے لگا تو میں ان کے کالج چلی گئی۔ لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بچیاں تو کالج آتی ہی نہیں۔ یہ سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے کہ کالج نہیں جاتی تو کہاں جاتی ہیں؟ میں نے پرچوں والی بات پوچھی تو استانی ہنسنے لگی کہ بھلا ابھی کالج آئے ہوئے 3 ماہ ہوئے ہیں ان بچیوں کو، تو کیوں ان سے پرچے چیک کروا کے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالیں گے؟ وہ پوری رات میں نے جاگتی رہی، مجھے کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بچیوں سے میں نے کچھ نہیں پوچھا کہ شاید وہ مکر جاتی۔ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا چاہتی تھی۔ نہ جانے جب آپ کسی شے کا انتظار کرتے ہیں تو وہ اتنی دور کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ صبح بھی بہت مشکل سے ہوئی تھی۔ میں نے بڑی بیٹی کو چھٹی کروائی کہ آج میری جگہ ڈے کیئر تم چلی جاؤ۔ میری بات پر وہ ہچکچائی مگر پھر چلی گئی۔ میں نے اس کی جگہ نقاب اوڑھا اور چھوٹی بیٹی کو لیے رکشے میں آ بیٹھی۔ میری تو جان نکل گئی جب عورت نے آدھے راستے میں رکشہ روک دیا اور مجھے ختیجہ، میری بڑی بیٹی سمجھ کر ایک پیالہ تھمایا۔ میں حیرانگی سے اس پیالے کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی کو کچھ بھی بولنے سے منع کر رکھا تھا اور وہ اس اضطرابی حالت میں بار بار انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ جاؤ ختیجہ، اور ہاں کوشش کرنا آج زیادہ بھیک مل جائے تو میں تمہارے پیسے بھی بڑھا دوں گی۔ بس یہ بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ میں نے فوراً سے نقاب پلٹ دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ عورت تقریباً اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی۔ میرے پاس چھوٹا موبائل تھا جسے دیکھتے ہوئے میں نے کہا مجھے سچ سچ بتا دو ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کر دوں گی، اور اگر میں نہ بھی کر سکی تو میری بڑی بیٹی گھر میں موجود ہے، وہ فون کر دے گی، اسی لیے ہمیں بغیر کوئی نقصان پہنچائے سب حقیقت بتاؤ۔ میری بات پر وہ چند لمحے بے چینی سے اپنے لب کاٹتی رہی مگر نہیں بولی۔ تبھی میری چھوٹی بیٹی بول اٹھی، امی یہ عورت ہمیں ڈراتی ہے کہ اگر ہم نے اس کے لیے بھیک نہ مانگی تو وہ گنڈوں کو بیچ کر آپ کو مروا دے گی، اور یہی ہمیں روز تھوڑے سے پیسے بھی دیتی ہے۔ ہم دونوں کو روزانہ مختلف سگنل پر اتارتی ہے اور پورا دن سب کے لیے بھیک مانگتے ہیں۔ واپسی کے ٹائم پر یہ ہمیں گھر چھوڑ دیتی ہے۔ چھوٹی بیٹی کی بات سن کر مجھ میں سکت ہی ختم ہو گئی کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن شکر اسی لمحے میں نے پولیس کو فون کیا، مگر تب تک وہ میرے بال بری طرح نوچ چکی تھی۔ دوسری جانب سے پولیس نے بھی فون اٹھایا تو چھوٹی بیٹی نے انہیں تمام صورتحال بتا دی۔ اس عورت نے جلدی سے ہم ماں بیٹی کو رکشے سے باہر دھکا دے کر نکالا اور رکشہ وہاں سے بھگا کر لے گئی۔ پولیس کو گاڑی کا نمبر معلوم تھا اور شام تک وہ عورت سلاخوں کے پیچھے تھی۔ گھر آ کر میں نے دونوں بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ خفا ہوئی اور انہیں بری طرح ڈانٹا کہ ماں اگر ان پڑھ جاہل ہے تو کیا اسے نہیں معلوم ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، تم
دونوں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس عورت سے ڈر کر بھیک مانگتی رہی۔ وہ کام جو تمہاری ماں نے اپنی ساری زندگی نہیں کیا، وہ تم دونوں نے کرتے ہوئے ایک پل نہ سوچا کہ جب مجھے معلوم ہوگا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ میری باتوں پر دونوں بیٹیاں ہی رو رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر بار بار میرا دل پسیج رہا تھا۔ مجھے سختی سے ان کی حوصلہ شکنی کرنی تھی۔ آج انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو کل نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہیں۔ جب میں ڈانٹ کر تھک گئی تو وہ دونوں میرے پاس آئی اور بڑی بیٹی کہنے لگی، امی ہم پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات بھی تو ہمارے سامنے ہیں۔ تاہم پورا دن آپ کو بچوں کو سنبھالتے، ان کا گند صاف کرتے دیکھتے ہیں، جس سے ہمارا دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اسی لیے کیا کہ گھر کے کچھ اخراجات پورے ہو جائیں گے، شاید ہم آپ کا کچھ بوجھ بانٹ سکیں، مگر ہمیں معاف کر دیں امی، ہم غلط تھے، ہم نے آپ کا اعتبار توڑا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ابو کا خواب ضرور پورا کریں گے اور بہت زیادہ پڑھیں گے۔ آئندہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ وہ دن اور آج کا دن میری بچیوں نے بہت محنت کی اور یہ سچ ہے کہ خدا محنت کا صلہ کبھی نہیں مارتا۔ آج میری دونوں بیٹیاں ہی کامیاب ڈاکٹر ہیں، شکر الحمدللہ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔